بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تصورات کی دنیا کتنی دلکش اور حسین ہے، نہ خیالات پر ٹیکس لگتا ہے اور نہ ہی خواب دیکھنے پر ڈیوٹی، نہ خوابوں کے محل تعمیر کرنے پر خرچہ، نہ ہی خیالی پلاؤ بنانے میں دقت۔ مگر اب خواب بھی سستے نہیں رہے کہ نیند ہی نہیں آتی۔ رات بھر نیند کیوں نہیں آتی، یہ غالب کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ ہر اس شخص کا مسئلہ ہے جو مہنگائی، بے روزگاری اور مستقبل کے خدشات کا شکار ہے۔ تجربہ کار اور مہان امپورٹڈ حکومت کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال فرماتے ہیں، میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی ایک ایک پیالی دو پیالیاں کم کر دیں۔ اب ان کرپٹ چور اور لٹیروں کو کون سمجھائے کہ غریب صبح کا ناشتہ انڈے کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ بیچارے اس چائے میں پراٹھا یا روٹی ڈبو کر کھاتے ہیں، اور آپ غریب عوام سے یہ بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ وہی احسن اقبال ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری حکومت آئے گی تو ایک ہفتے میں ملک میں مہنگائی ختم کر دیں گے۔ اب حکومت ملنے کے بعد ان کے اللے تللے تو ختم نہیں ہو رہے اور نہ ہی ان کی شاہ خرچیوں میں کمی آ رہی ہے، بلکہ انہوں نے عوام کو الٹے سیدھے مشورے دینا شروع کر دیے ہیں اور تو اور کرپشن کے فوائد بھی گنوانا شروع کر دیے ہیں۔ میں بہت سے ممالک گنا سکتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری جتنی کرپشن کے باوجود ترقی کر لی ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کرپشن بری چیز نہیں ہے تاکہ لوگوں کو قائل کیا جا سکے، کیونکہ عوام کو معلوم ہے کہ یہ کرپٹ ہیں، تو لوگوں کی ہمدردیاں وصول کرنے کے لیے اور نواز شریف فیملی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کی پالش کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی حکومت میں ڈنٹونک کے منہ والا مفتاح اسماعیل روز ٹی وی پر بیٹھ کر مہنگائی کا رونا روتا تھا، لیکن اب کہتا ہے کہ 4 بھائی ایک روٹی مل کر کھاؤ۔ لیکن ان کے بیرونی دوروں پر جو عیاشیاں چل رہی ہیں، ان کو کم کرنے کی بجائے یہ عوام سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ عوام روٹی اور چائے کم کر کے معیشت کو ٹھیک کرے گی۔ بلاول بھٹو حلف اٹھاتے ہی ایسے بیرونی دوروں پر گئے جیسے ان کا ہنی مون پیریڈ شروع ہو گیا ہو۔ موصوف 2 ماہ پوری دنیا کی سیر اور عیاشی کرنے کے بعد آخر واپس آ گئے۔ ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے اور ہمارے سیاستدانوں کی عیاشیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ انہیں عوام اور پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں بلکہ یہ لوٹ مار اور کرپشن کیسز ختم کروانے کے لیے آتے ہیں۔ اتحادی جماعتیں NRO حاصل کرنے کے لیے ایک امریکی سازش کے ذریعے حکومت میں آئیں اور اب دیکھیں کہ معیشت اور سیاسی نظام پٹڑی سے اتر گیا۔ بدماشوں کی امپورٹڈ حکومت نے نیب میں ترمیم کر کے احتساب کا خاتمہ کیا۔ اب پاکستان کے حالات دیکھیں، چور جو نیب اور FIA کے ملزم ہیں خود ہی قانون میں تبدیلی کر رہے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو ریلیف دے رہے ہیں اور خود ہی اپنی مرضی کے آفیسر لگا کر اپنے تمام کرپشن کے کیسز بھی ختم کروا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسا کسی ملک میں نہیں ہوتا، لیکن یہ پاکستان ہے پیارے۔ دوسری جانب خرم دستگیر کے بعد خواجہ آصف کا بھی ایک بڑا اور اہم بیان سامنے آ گیا ہے۔ خواجہ آصف نے عمران حکومت کو گرانے کا اعتراف کر لیا ہے۔ خواجہ آصف کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے، جس میں خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ہم نے حکومت اس لیے حاصل کی کہ نومبر میں آرمی چیف کی جو نئی اپائنٹمنٹ ہونی تھی اسے روکنا تھا، ورنہ ہم اپنے کیسز میں نااہل ہو جاتے، کیونکہ ہمیں خدشہ تھا کہ عمران خان فیاض حمید کو آرمی چیف بنا دیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت اسی سال 29 نومبر کو ختم ہو رہی ہے۔ اب یہ افواہ بھی پھیلی ہوئی ہے اور یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ریٹائرمنٹ کے بعد چیف آف ڈیفنس سٹاف بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آرمی چیف سمیت تینوں مسلح افواج کے سربراہان جنرل باجوہ کو رپورٹ کریں گے۔ اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن جب ہم نے اپنے ذرائع سے یہ خبر تصدیق کی تو انہوں نے اس کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ایک نیا اور بڑا انکشاف کر دیا ہے۔ انہوں نے جولائی کے دوسرے ہفتے تک امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔